بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7398، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اعمال کی سبقت کرو۔ نمبر 1 دجال، نمبر 2 دھواں، یہ قرب قیامت کے نزدیک یہ دھواں ظاہر ہوگا۔ نمبر 3 دابۃ الارض، یہ ایک عجیب شکل کا جانور جو ہے یہ قیامت کے نزدیک یہ ظہور پذیر ہوگا۔ نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 5 عام موت یعنی قیامت، اور نمبر 6 خاص کسی ایک کی موت۔ یہ 6 نشانیاں بتائیں کہ ان سے پہلے اعمال میں سبقت لے جاؤ۔ اور یہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7396 کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، سب سے بڑا فتنہ یہ دجال کا فتنہ ہے۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7395 کے اندر حضرت حشام بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی کوئی بھی مخلوق دجال سے بڑی نہیں ہوگی، یعنی کوئی مخلوق اتنی بڑی نہیں ہوگی جتنا بڑا دجال ہوگا۔ اب لوگوں کی دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں آپ، جو احادیث کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ ہے وہ 60 ذراع بتائی گئی ہے۔ 60 ذراع، جو ایک ذراع ہوتی ہے وہ 1.5 فیٹ کے برابر ہوتی ہے، 1.5 فٹ کے برابر۔ تو اس طرح 60 ذراع یہ 90 فیٹ کے برابر۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اتنا قد تھا، 90 فٹ قد، کتنی زیادہ ہائٹ ہے۔ اور جو آج کے دور کے اندر جو باقاعدہ چیزیں پکچرائز ہوئی ہیں، اس وقت وہ کیمرے نہیں ہوتے تھے، ورنہ لوگوں نے پیغمبروں کی بھی تصویریں بنا لینی تھی۔ تو آج کے دور کے اندر جو سب سے بڑا انسان تاریخ میں پیدا ہوا ہے، جس کی باقاعدہ پکچر موجود ہیں، اس کا نام ہے رابرٹ ویڈلو۔ 1940 میں اس کی وفات ہوئی تھی، امریکن ہے یہ۔ اس کا قد تھا 9 فٹ قد تھا اس کا، مطلب ہمارے جیسے اچھے خاصے جو ہائٹ کے بندے ہیں وہ بھی ایسے ہو کے اس کو دیکھے گا، لیکن یہ آج کے دور کی بات ہے۔ 1940 میں یہ مرا تھا بندہ، تو 9 فیٹ اس کی تقریباً ہائٹ تھی۔ تو اس کے حساب سے اگر پیغمبر آدم علیہ السلام کی ہائٹ دیکھیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی 90 فیٹ آدم علیہ السلام کا قد ہے۔ اور ارم ذات العماد، اس کی تفسیر کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو قوم عاد کے لوگ تھے نا، وہ کئی 100 فیٹ ان کی بلندی تھی۔
جن کو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ارم ذات العماد، عماد کہتے ہیں ستون کو، ان لوگوں کے قد ایسے تھے جیسے پلر کھڑے ہوتے ہیں، بلڈنگ ہوتی ہے نا، بلڈنگ پلرز کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، تو ستونوں جیسے قد تھے ان لوگوں کے۔ ارشاد فرمایا کہ جو دجال ہے اس سے بڑی مخلوق اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ بعض جو مذہبی اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو دجال ہے یہ ٹیکنالوجی کی شکل میں آئے گا، قرآن و حدیث میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ ہاں بعض مذہبی اسکالر جو ہیں انہوں نے احادیث کو پڑھ کے جو اپنی عقل کے مطابق جو کہا ہے وہ کہتے ہیں یہ ایک ٹیکنالوجی کی شکل میں آئے گا۔ تو اگر ٹیکنالوجی کو بھی لے لیا جائے، دنیا میں جو سب سے بڑا ویپن ہے نا وہ شویرر گوٹو، یہ جرمنی نے بنایا تھا، مطلب یہ بہت بڑا یہ سمجھ لے ویپن تھا، جس طرح توپیں ہوتی ہیں نا، یہ بہت بڑی توپ تھی یہ۔ اس کی جو ہائٹ تھی وہ بھی 31 انچ تھی، 31 انچ اس کی ہائٹ تھی۔ تو جتنا بھی بڑا دجال ہوگا، یہ ہمیں پتا چل گیا کہ اس کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور یہ ہمیں پتا چل گیا کہ اللہ کی مخلوقات میں سے وہ سب سے بڑا ہوگا۔ اتنی اس کی ہائٹ ہے، کتنا بڑا اس کا جثہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمازوں کے بعد دعاؤں کے اندر اس کے فتنے سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور اپنی امت کو اس کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرو۔ دجال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی پاور دے گا، ایسے تو نہیں اس کے فتنے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ کثیر تعداد میں لوگ ہوں گے، یعنی اس کی فوج چھوٹی نہیں ہوگی، دجال کی بہت بڑی فوج ہوگی اس کے ساتھ۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 7392 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصبہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار بن جائیں گے، جن پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی، یعنی ان کی نشانی بھی بتا دی کہ 70,000 لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے یہ جو دجال ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7391 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دجال ہے یہ اپنا خیمہ جرف کی شور والی زمین میں لگائے گا۔ افغانستان میں بھی ایک علاقہ جرف موجود ہے، تو فرمایا جرف کی سرزمین پہ دجال اپنا خیمہ لگائے گا، اور فرمایا کہ ہر منافق مرد اور منافق عورت نکل کے اس کی فوج کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ جو بھی منافق ہوگا وہ نکلے گا اور اس کی فوج کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اور صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر 7390 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال ہر شہر کو روند ڈالے گا، اور مکہ اور مدینہ کے جو رستے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دے گا، جو وہاں پہ صفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔ اب وہ مکہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، تو یہ مدینے سے باہر ایک دلدلہ علاقہ ہوگا، وہاں پر یہ اترے گا، اور مدینہ 3 دن تک لرزتا رہے گا، جس طرح وہ ارتھ کو ایک آتا ہے نا، زلزلہ آ جاتا ہے، مدینہ کی سرزمین 3 دن تک لرزتی رہے گی، اور مدینہ سے ہر کافر اور منافق نکل کر یہ دجال کی فوج کے اندر شامل ہو جائے گا 3 دن کے اندر۔
اس طرح مدینہ ہر قسم کے کافر اور منافق سے پاک ہو جائے گا۔ یعنی یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور دجال اس وقت کی سب سے طاقتور ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ دنیا کے اندر آئے گا۔ اس کا ایک قدم اگر مکہ میں ہے تو دوسرا بیت المقدس کے اندر ہوگا، اور حدیث پاک میں آتا ہے یہ گدھے کے اوپر سوار ہو کے آئے گا۔ اب اس دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ جو گدھا ہے وہ کوئی گدھا جانور تو نہیں ہوگا۔ اب گدھے کی اتنی دوڑ کہاں ہوتی ہے؟ وہ گدھے سے مراد یقیناً وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے یہ موو کر کے جائے گا۔ آپ تو دیکھیں جاپان کے اندر اور چائنا کے اندر ٹرینیں اس طرح کی بنا لی گئی ہیں کہ ایک گھنٹے کے اندر 300 سے 400 کلومیٹر کا سفر کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو اگر وہ جیٹ کے اوپر موو کر کے جائے گا، ہو سکتا ہے اس گدھے سے مراد وہ جیٹ ہو، کوئی طیارہ ہو، جس طرح موجودہ ٹیکنالوجی میں آپ F-16 دیکھ لیں، مطلب اپنے پاکستان کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ F-16 جو ہے وہ اس کی جب آواز آئے گی نا تو وہ آپ کی نظروں سے بھی اوجھل ہو چکا ہوگا، تو وہ کسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا۔ حدیث پاک کے اندر گدھے کا ذکر ہے۔ ہاں علماء نے اپنی اپنی توجیحات بیان فرمائی ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ جو گدھا ہے اس سے مراد یہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہو، اور سمجھ بھی آتی ہے کہ اگر وہ اس دور میں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس دور کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گا۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1323 ہے، 1323، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ آپ اپنی نماز میں دجال کے فتنہ سے پناہ مانگتے تھے، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، کہ جو اشارہ کرے تو پتھر کلمہ پڑھنا شروع ہو جائے، جو زمین پہ بیٹھ کے جنت کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، جو کڑوے پانی کے اندر لعاب ڈالیں تو میٹھا ہو جائے، جو کدال مارے تو پہاڑ جیسے مضبوط پتھر پارا پارا ہو جائے، جو چاند کی طرف اشارہ کرے تو 2 ٹکڑے ہو جائے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دجال کے فتنہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں تو بہت زیادہ اس کے فتنہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا دیکھی جائے گی، دیکھی نہیں جائے گی۔ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اس سے دور رہنا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پرچم کے نیچے اکٹھے ہونا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 426، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے مسیح دجال کے بارے میں ذکر فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، آگاہ رہو، مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا ہے، گویا اس کی آنکھ پھولا ہوا انگور ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک رات خواب کے اندر بیت اللہ کے پاس ایک شخص نظر آیا، اس کا رنگ گندمی خوبصورت ہے، ان کے بال کندھوں کے درمیان ہیں، اور وہ ہستی ان کے بال صاف اور ستھرے ہیں اور بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، 2 شخص ان کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ طواف کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ مسیح ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرمایا ان کے پیچھے
میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جو شخص ہے اس کے بال گنگریالے ہیں اور گندے بال ہیں اس کی ایک آنکھ سے وہ کانا ہے. فرماتے ہیں کہ جتنے میں نے لوگ دیکھے ہیں لوگوں میں سے بنی قطن اس سے زیادہ مشابہ ہے. وہ جو شخص ہے جو ایک آنکھ سے کانا ہے، جس کے بال گنگریالے اور گندے ہیں، وہ بھی دو شخصوں کے کندھوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ کے طواف کعبہ میں مصروف ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ مسیح دجال ہے. اچھا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیسے پیارے انداز میں وہ پیٹرن دکھایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال دکھایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے. تو خواب کے اندر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس کے اندر بھی ان دونوں کو اکٹھا دکھایا گیا ہے. یہ دجال پیدا تو ہو چکا، اور بعض جو مذہبی اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کی جو موجودہ امریکن اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہے اس کو دجال کنٹرول کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کی ماڈرن ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے. میں تو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نا، ماڈرن ٹیکنالوجی. آپ کے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے نا؟ کیوں جی، LED سب کے گھر میں ہے نا، ٹی وی ہے. آپ اور بچے سب ٹی وی دیکھتے ہیں. اگر میں یہ کہوں نا ٹی وی آپ کو دیکھ رہا ہے تو یہ زیادہ سچ ہوگا. جو اسرائیل اور امریکن ٹیکنالوجی سے اس کے اندر انسٹرومنٹ فٹ کیے ہوئے ہیں، جب آپ گھر میں چل رہے ہوتے ہیں نا آپ کی تصویر ان کے پاس ہوتی ہے. آپ لیٹے، آپ بیٹھے، جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ جو موبائل فون آپ کو نظر آ رہا ہے، اس موبائل کے اندر ایک ایک پکچر، ایک ایک آواز آپ کی موجود ہے. تو اگر وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کی شکل میں آتا ہے تو وہ آپ کو اس طریقے سے بھی ورگلا سکتا ہے. جو آپ سرچ کرتے ہیں وہ آپ کو کہے گا میں دنیا کو بتا دوں گا ورنہ میری بات مانو. ہاں یہ قرآن کی نص سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے. جو علماء نے احادیث کی روشنی میں ایک اپنی ریسرچ، اپنی رائے بیان کی ہوئی ہے. گدھے پہ آئے گا، مسلمانوں کو گھیر لے گا، امام مہدی مسلمانوں کو لیڈ کر رہے ہوں گے. نماز فجر کی جماعت کروانے کے لیے آپ کھڑے ہوں گے. قیامت کہی جا چکی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامعہ مسجد سے دو فرشتے آپ ان کے ہاتھ رکھ کے نیچے تشریف لائیں گے. تو امام مہدی ان سے کہیں گے آپ جماعت کروائیں. وہ کہیں گے نہیں، حضرت عیسیٰ نبی ہیں، اس کے باوجود وہ حضرت امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اب میں دجال کا قصد کروں گا. پھر آپ جب دجال کو دیکھیں گے آپ سانس لیں گے، آپ کی سانسوں سے دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا. اور جو لد ہے، جو جہاں پہ تو چھوٹا سا قصبہ ہوتا تھا، تو جب انہوں نے یہ حدیثیں پڑھی ہیں تو لد میں بہت بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ان لوگوں نے بنا دی ہے کہ اگر دجال بھاگتا ہے تو اس کے بھاگنے کے لیے دنیا کی سب سے ریسنٹ ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہو. انٹرنیشنل ایئرپورٹ لد میں موجود ہے. تو لد پہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے. وہ کس شکل میں آئے گا؟ ہاں ہے کانا، بال اس کے گنگریالے ہے، بد صورت ہے، لیکن آئے گا بڑی جدید ترین شکل کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اس سے پناہ مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے دجال کے اگینسٹ اپنی پناہ میں رکھ. ہمیں بھی دجال کے خلاف اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے. اور یہ حدیث پاک جس سے ہم نے یہ بیان شروع کیا صحیح مسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسیح دجال کے خلاف پناہ مانگ رہے ہیں. ہمارے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم وہ دجال کو کنٹرول کر سکیں. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کے اندر وہ چیز اللہ پیدا کرے گا کہ وہ پگھلے گا.
اور پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اب یہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے جو 10 آیات ہیں ان کے اندر بیان کیا چیز کی گئی ہے؟ آیا اگر رٹا لگانے سے یہ کام چل جائے گا یا اس کے اندر ہے کیا؟ اس کے اندر الگ سے ایک پورا جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں بہر کیف ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جب امام مہدی تشریف لائیں گے، امام مہدی تو پہلے آ چکے ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ اگر ہماری زندگی میں یہ واقعہ ہوتا ہے تو اے اللہ ہمیں امام مہدی کے پرچم کے نیچے اکٹھے کر دینا۔ احادیث موجود ہیں اور یہ ایگزیکٹ ایسے ہی ہونا ہے، اور جو بہت ساری جو پریڈکشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ تو ہم دعا گو ہیں اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم ہوں، اور جو سورہ کہف ہے اس کی پہلی 10 یا آخری 10 آیات یہ تو لازمی یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے حال پہ رحم فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔